آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس ہندوستان میں کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی ہے۔ آج ہم سے یہ ثبوت مانگا جاتا ہے کہ وطن عزیز سے تمہیں محبت ہے کہ نہیں محبت۔ میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے محبت کا ثبوت نہ مانگا جائے، ہم سے محبت کا ثبوت نہ مانگا جائے۔ ہمارے اسلاف نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وقت آئے گا تو ہم یہ ثابت کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لہذا ہم سے ثبوت نہ مانگا جائے۔ ہر انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، اگر تیرے بستی والے، تیرے قوم والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جاتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو دیکھتے تھے، مدینہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، آپ خوشی کے معنی، خوشی کی وجہ سے اپنے اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنی اونٹنی کو تیز دوڑاتے تھے کہ اب اپنا وطن آ گیا ہے، اپنا گھر آ گیا ہے۔ تو ہر انسان کی اور ہر مسلمان کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ گلشن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، گلشن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج 14 اگست 2026، کل کی تاریخ 15 اگست 2026، کل کے دن ہم اور آپ یوم آزادی منائیں گے، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ تقریباً 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور بھارت کا چپا چپا یہاں کے لوگوں کے خون سے لالازار نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء، عوام و خواص، سارے کے سارے لوگوں نے یہاں اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے
قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے مال و جائیداد کی قربانی پیش کی، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، ان کے مالوں کو ضبط کیا گیا، الغرض ہر طرح کی جو ہے مصائب کے ساتھ جو ہے تمام کے تمام لوگوں نے اس وطن عزیز کو جو ہے سینچا ہے اور اس وطن کو آزاد کرایا۔ آج یہ بہت بڑے ہی دھڑلے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنگ آزادی کا جو مسئلہ ہے اس کو مسجد و محراب سے دور رکھنا چاہیے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو محراب سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ سیاست ایسا نہیں کہ اسلام میں سیاست کا کوئی رول نہیں ہے اور سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے اور ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کس طریقے سے کی۔ اور دوسری بات، یہ جو تاریخ آزادی ہے یا آزادی کے جنگ میں جو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ سیاسی معاملہ ہوتا تو ہمارے اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف فتوے نہ دیے ہوتے، ہمارے علماء کرام نے اپنی گردنیں کٹا کر جام شہادت نوش کر کے جنگ آزادی میں حصہ لے کر اس وطن عزیز کو آزاد نہ کیا ہوتا۔ یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے، اور آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس ہندوستان کے اندر حکومت جو ہے وہ ہم سے چھینی گئی تھی، اور ہمارے ہی لوگوں نے سب سے زیادہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن عزیز کو آزاد کرایا ہے۔ ہمارے علماء نے تقریر و تحریر کے اسٹیج سجائے تھے، ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف انگریزوں کی بہت ساری جو ہے صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کی تھی، ہمارے علماء نے، ہمارے لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑا تھا، ہمارے علماء نے، ہمارے لوگوں نے پھانسی کے پھندوں کو گلے کا ہار سمجھ کر اپنے گلے میں پہنا تھا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء نے جو ہے آگ کی تپتی ہوئی شعلوں کو پھولوں کا سیج سمجھ کر اس پر اپنے قدموں کو، اپنے جسموں کو رکھا تھا، تب جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ لہذا آج اس دور حاضر کے اندر بولنے کی سب سے زیادہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج ہم اپنے نسل نو کو یہ بتانا چاہتے ہیں، نئی نسل کو، نئی جنریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وطن کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں، اسکول اور کالج والے اپنی جو ہے تاریخ بیان کرتے ہیں، اور ہماری تاریخ کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہماری تاریخ بیان نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا آج ہماری مسجد و محراب سے یہ بات ہونی چاہیے کہ اس آزادی کے موقع پر ہمارے اسلاف نے کس قدر قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں، کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ ہماری تاریخ اس ہندوستان سے مٹانا چاہتے ہیں، ہماری تاریخ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر ہماری تاریخ باقی رہے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ بتاتے ہوئے چلیں۔ مسلمانوں کا مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب ان کا ماضی ان کو یاد ہو۔ مسلمان اگر اپنی ماضی بھلا دیں گے تو ان کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس ہندوستان میں کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی ہے۔ آج ہم سے یہ ثبوت مانگا جاتا ہے کہ وطن عزیز سے تمہیں محبت ہے کہ نہیں محبت۔ میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے محبت کا ثبوت نہ مانگا جائے، ہم سے محبت کا ثبوت نہ مانگا جائے۔ ہمارے اسلاف نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وقت آئے گا تو ہم یہ ثابت کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
لہذا ہم سے ثبوت نہ مانگا جائے۔ ہر انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، اگر تیرے بستی والے، تیرے قوم والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جاتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو دیکھتے تھے، مدینہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، آپ خوشی کے معنی، خوشی کی وجہ سے اپنے اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنی اونٹنی کو تیز دوڑاتے تھے کہ اب اپنا وطن آ گیا ہے، اپنا گھر آ گیا ہے۔ تو ہر انسان کی اور ہر مسلمان کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب ہم شریعت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مسائل کے اندر غلاموں کو آزاد کرانے کا حکم دیا ہے، کفارے کے طور پر کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اسلام کے اندر آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم موحد ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم صرف اللہ رب العالمین کی غلامی کرنا جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی غلامی سویکار نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کیا اور اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں صحابی رسول ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ قادسیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم ایران کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ابتعثنا اللہ فی الدنیا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ وہ کہتے ہیں، اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں، ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر آئیں، ہم تمام ادیان و مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا ہے۔ لہذا یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی آزادی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اسلاف نے جو ہے آزادی کے لیے جو ہے فتویٰ دیا، اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اپنی آزادی کی طرف آ رہے سے پہلے ہم یہ ذرا سی تاریخ دیکھتے ہیں انگریز کی، کہ انگریز ہندوستان میں کب آئے۔ سن 1600 عیسوی کے اندر انگلینڈ کی لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں جا کر جو ہے ہم بزنس کریں گے، تجارت کریں گے۔ اور مغل بادشاہ جہانگیر کی دور حکومت میں 1612 عیسوی کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آئے، سفارتی تعلقات قائم ہوئی اور انہوں نے یہاں پر اپنا کاروبار، اپنا بزنس کرنا شروع کر دیا۔ 1661 ہجری کے اندر مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی، انہوں نے جب یہ بھانپ لیا کہ یہ ہندوستان کے اندر جو انگریز ہیں ہندوستان پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، انہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی، گریہ وزاری کی، دوبارہ انہیں ہندوستان کے اندر جو ہے جگہ دی گئی۔ جب ان کو جگہ ملی، انہوں نے بنگال میں کلکتہ شہر کو اپنے قبضے میں لیا، وہاں پر اپنا فوجی ڈیرا جمایا، اور وہاں سے پھر دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دیا، حکومت پورے ہندوستان کے اندر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے پورے ہندوستان کے اندر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد 1740 کا وہ زمانہ تھا۔ 1740 میں آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی جو ہے وہ 1857 سے لڑی گئی ہے، لیکن ہم جو تاریخ بیان کرتے ہیں وہ 1857 نہیں بلکہ 1740 کے اندر 117 سال تک ہمارے اسلاف مسلمان اکیلے تنے تنہا جنگ آزادی کے لیے لڑتے رہے، اس میں کوئی کسی کا کوئی ساتھ نہیں تھا، صرف اور صرف مسلمان تھے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک پھر سارے ہندوستان کے لوگ آپس میں ایک ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن
1740 سے لے کر اور 1857 تک صرف اور صرف مسلمان لڑتے رہے، بیچ میں کوئی اور نہیں تھا۔ 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مدینہ سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور ہندوستان کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے لیکن انگریزوں نے یہاں پر حکومت کر لی، انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح پھونکی تھی، سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان انگریزوں سے جہاد کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد 1757 کی وہ لڑائی جس کو پلاسی کی لڑائی کہا جاتا ہے، جو بنگال کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ نے کلایو جو انگریزوں کا کمانڈر تھا اس کے خلاف جو ہے لڑی تھی، اور وہاں پر سراج الدولہ نے اپنے وزیر اعظم جو اس کا ماموں تھا میر جعفر، اس کی غداری کی وجہ سے انہوں نے وہ جنگ ہاری تھی، وہ جنگ ہار گئے۔ اور اس کے بعد 1757 کے بعد 1764 میں انگریز ایک طرف اور میر قاسم جو بنگال کے نواب تھے، اور اس کے بعد لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ، دلی کے بادشاہ مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی، یہ تینوں لوگ مل کر انگریز کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ان کو یہ کوئی کامیابی نہیں مل پاتی، وہاں پر بھی یہ لوگ انگریزوں سے ہار جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے 1799 کا زمانہ۔ 1799 کا وہ زمانہ تھا کہ جب ریاست میسور کا شیر ٹیپو سلطان جو انگریزوں کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا، 4 جنگیں انہوں نے لڑی تھی اور چاروں جنگیں وہ جیت گئے تھے۔ انگریز اس طاق میں تھا کہ کیسے ٹیپو سلطان کو ہرایا جائے، کیسے ٹیپو سلطان کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد ہندوستان پر قبضہ کیا جائے۔ اور وہ تاریخ آتی ہے کہ 1799 میں جب وہ جنگ ہوتی ہے سرنگا پٹنم کے علاقے میں، وہاں پر میر صادق جو ٹیپو سلطان کا وزیر تھا، اس کی غداری کی وجہ سے جو ہے انگریز ٹیپو سلطان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو انگریزوں کا کمانڈر تھا وہ ٹیپو سلطان کے لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ آج ہم ہندوستان پر قابض ہو گئے، آج ہندوستان ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس مرد مجاہد نے اکیلے انگریزوں کے ناک میں کس قدر دم کر کے رکھا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آج ہم ہندوستان پر قبضہ کر لی۔ اور اس کے بعد ٹیپو سلطان کا ایک واقعہ، ایک جملہ بہت ہی مشہور ہے جو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ انگریزوں سے کبھی مصالحت نہیں کرتے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ پھر 1803 کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس وطن کو، اس ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور کہا کہ اب انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان پر جنگ جو ہے یہ لازم ہے۔ جب یہ فتویٰ وہ دیتے ہیں، 1824 میں تحریک شہیدین اٹھتی ہے۔ تحریک شہیدین وہ تحریک ہے جس کے بانی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور یہ ایسی تحریک ہے جس کو بیان کیے بغیر ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی جب تک اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، جب تک ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی سیاست، ہندوستان میں مسلمانوں کا جو سیاسی تنزلی کا شکار ہو رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر شرک و بدعات، خرافات جنم لے رہی تھی۔ ایسے موقع پر یہ دونوں شہیدین نے تحریک چلائی اور ان کی دعوت سے ہمالیہ کی چوٹی سے لے کر نیپال کی ترائی کے علاقے اور بنگال کے خلیج تک، دور دور تک ان کی دعوت اور ان کی پیغام پہنچی، اور لوگ ذوق در ذوق جو ہے ان کے جھنڈے کے تلے آنے لگے، ان کے جھنڈے کے اندر لوگ شامل ہونے لگے، اور پھر وہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے دعوے دار ہو گئے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے، اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ مل کر انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ لڑنے لگے، جس کے بارے میں میاں سید حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہیدین کی یہ تحریک جو تھی، مجاہدین جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ منظر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ عرب کی صحرا سے وہ صحابہ کرام ہندوستان کی زمین پر آ گئے ہیں،
جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی زمین کو، کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ صحابہ کرام اس زمین پر آ گئے ہیں اور انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ ایسی تحریک تھی۔ اور اس کے بعد پھر 1831 کے اندر جب وہ 6 مئی 1831 کا دن تھا، بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں سے جو ہے مجاہدین کی جنگ ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پنجاب کے اندر سکھوں کی حکومت تھی اور پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، لہذا بالا کوٹ میں مجاہدین کی جنگ ہوئی سکھوں سے، اور افغانوں کی غداری کی وجہ سے شہیدین کو شہید کر دیا گیا۔ شاہ اسماعیل کو شہید کر دیا گیا، سید احمد شہید کو شہید کر دیا گیا، ان دونوں لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایسی تاریخ ہے جہاں پر ابھی کوئی غیر مسلم نہیں تھا، صرف اور صرف مسلمان جو اس میں لڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اس مجاہدین کی سپہ سالاری کرنے والے علماء صادق پور جو پٹنہ کی سرزمین تھی، بہار کی سرزمین تھی، وہاں کے لوگ تھے، اور وہاں کے لوگوں نے پھر اس کی کمانڈرنگ کی۔ اور پھر آتا ہے 1857 کا زمانہ۔ 1857 کا زمانہ، اس میں تمام کے تمام لوگ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ منگل پانڈے ایک شخص تھا، اس نے انگریزوں کے خلاف چنگاری جلائی، اور مغل کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جن کی قیادت میں 1857 کی لڑائی لڑی گئی، اور پھر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، ان کو ہمایوں کے مقبرے میں رکھا گیا، پھر ان کو میانمار میں، برما میں، رنگون میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ اور وہاں پر پھر سارے لوگوں نے جب لڑائی لڑی، وہاں سے پھر انگریزوں کے اندر بدلہ لینے کی جو چنگاری اٹھی تھی، اس کو انسان کوئی اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1857 کی لڑائی کے بعد انگریزوں نے یہاں کے لوگوں پر اور مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیا تھا کہ کوئی بھی تاریخ داں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ مورخین نے یہ بات لکھی کہ الہ آباد کی سرزمین کے چاروں طرف کئی سالوں تک ایک بھی درخت نظر نہیں آتا تھا۔ کیونکہ وہاں پر یا تو اس درخت کو کاٹا گیا تھا قبر کے تختے بنانے کے لیے، یا تو چتے میں لکڑیوں کو جلانے کے لیے تمام درخت کو کاٹ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ کئی سالوں تک کوئی درخت نہیں نظر آتا تھا۔ اور دوسرے مورخین نے لکھا کہ تقریباً 1857 کے اندر 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ 27,000 مسلمانوں کو، جن کو عام لڑائی میں قتل کیا گیا اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جن کو باقاعدہ طور پر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ان کی تعداد 27,000 تک پہنچتی ہے۔ اس دن وہ تاریخ اس میں جو ہے بیان کرتے۔ اسی طریقے سے اس تاریخ کو بیان کرنے والے، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تاریخ بیان کرنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں جو ہے ایک مغل بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر تھے، بہادر شاہ ظفر کے 3 بیٹوں کو جو ہے دہلی کے شاہی دروازے پر لٹکا کر ان کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ مغل بادشاہ، ان کے 3 شہزادوں کو کاٹا گیا، اور پھر ان کے سر کو ایک ناشتے کے پلیٹ میں رکھ کر رنگون میں برما کے اندر پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر، جب وہ بوڑھا شیر اپنے ان 3 بیٹوں کی سر کو دیکھتا ہے، گردن دیکھتا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش اے تیموری شہزادوں، تو ہمارے شہزادے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ اپنا سر جو کٹا لیتے ہیں لیکن اپنا سر نہیں جھکاتے۔ ذرا سوچو کہ ایک باپ کے سامنے اس کے 3 نوجوان بیٹوں کو جو ہے اس کا گردن کاٹ دیا جائے، اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی، اس باپ کے اوپر کیا بیتنے والی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے ہیری کاٹن انگریزی تاریخ کا ایک مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ دہلی کے دروازے سے لے کر پشاور تک GT روڈ کے نام سے ایک روڈ تھا، اس روڈ پر دونوں طرف کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر 1 یا 2 علماء کرام کو پھانسی نہ لٹکایا گیا ہو۔ 1 یا 2 علماء، کوئی ایسا درخت موجود نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی علماء کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ تقریباً 20,000 علماء کرام کو اس دن جو ہے وہاں کے اس روڈ کے اوپر جو ہے پھانسی دی گئی اور ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل ہوٹسن کا کہنا ہے، ہوٹسن کہتا ہے کہ 1957 کے بعد انگلینڈ سے ہمارے پاس یہ پیغام آیا کہ 1857 میں جو یہ بغاوت ہوئی ہے، اس کا اصل ذمہ دار
اور اصل غدار جو ہیں وہ علماء ہیں، وہ مسلمان ہیں، لہذا جہاں بھی علماء کو پاؤ فوراً ان کو مار دو۔ یہ کہنے کے بعد ہوڈسن کہتا ہے کہ ہم لوگ نکل پڑے اور ہندوستان کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، سڑکوں پر چکر لگاتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے اگر کوئی ٹوپی والا، کوئی داڑھی والا نظر آتا تھا تو ہماری گولیاں ہوتی تھیں، اس کا سینہ اور اس کا سر ہوتا تھا۔ ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تیری غلطی کیا ہے، تو نے کون سا کام کیا ہے، ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، تو ہم فوراً اس کے سامنے اپنے بندوق تانتے تھے اور اس کے سینے کو، اس کے سر کو جو ہے چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قربانیاں جو ہیں ہمارے اسلاف نے پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے ٹائم آف انڈیا کے ایڈیٹر نے لکھا کہ زندہ مسلمان جن کو قید کیا گیا تھا، زندہ مسلمانوں کو سور کی کھالوں کے اندر جو ہے سلا جاتا تھا۔ اللہ، سور کی کھال زندہ مسلمانوں کو اس کے اندر سل دیا جاتا تھا، یا تو پھر انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور جب پھانسی پر لٹکانا ہوتا تھا تو ان کے جسم کے اوپر چربی مل کر چربی جو ان کے جسموں پر لگایا جاتا تھا، ملا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جا کر انہیں پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف نے، اور اسی طریقے سے ٹامسن نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم کو پھانسی دینا ہوتا تھا، ہمیں کسی کو پھانسی دینا ہوتا تھا تو ہم اس کو ہاتھی پر بٹھاتے تھے، ہاتھی پر بٹھانے کے بعد پھر ہم اس کو ایک درخت کے نیچے لے کر جاتے تھے، اور پھر درخت کے اوپر سے پھانسی کا فندہ ہم اس کے گلے پر لگاتے تھے اور ہاتھی کو ہانک دیتے تھے، ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے تھے اور وہ پھانسی کے فندے پر لٹک جاتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے قربانیاں دے کر اس وطن کو آزاد کیا ہے، لیکن آج ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا آج ہمارے منبر و محراب سے یہ آواز آنی چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے انگریزوں کے خلاف جو ہے، انگریزوں کے خلاف ہندوستان کو آزاد کرنے میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم اور آگے پڑھتے ہیں۔ کالا پانی کی سزا، انڈمان نکوبار جو جزیرہ ہے وہاں پر مسلمانوں کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ 95% مسلمانوں کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی، 95% اس میں مسلمان تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ اور اس میں جو سب سے آگے تھے وہابی تحریک جن کو جو اہل حدیث تھے ان کو اس وقت وہابی کی تحریک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اس کے بارے میں W ہنٹر جو ہے وہ اپنی کتاب اور انڈین مسلم میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر مسلمان اور اہل حدیثوں کے خلاف اتنا زہر بو دیا تھا کہ مسلمانوں، چونکہ اہل حدیث جو ہے وہ انگریز جو سمجھتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے دشمن، سب سے بڑا غدار جو یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، اور فوراً جہاں پر بھی ان کو پاتے تھے گرفتار کر لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر تارا چند جو ایک غیر مسلم تاریخ مورخ ہیں، ہندوستان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سچ کہوں تو ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ اہل حدیثوں کی ہے، کیونکہ یہ ایسی جماعت ہے جس نے کبھی انگریزوں کے سامنے مصالحت نہیں کی، انگریزوں کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کیا تھا، اور تقریباً 8 لاکھ اہل حدیثوں نے اکیلے ہندوستان کی آزادی میں ہے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے پیش کیا تھا۔ یہ ایک ہندو رائٹر اور ہندو جو ہے مورخ کا کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وہابی تحریک میں سے ایک عالم تھے مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور پھانسی کی سزا کا ان کو حکم ہوا کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ یہ بہت خوش تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ انگریزوں نے پوچھا تمہیں خوشی کس بات کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا دن آیا ہے، آج ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے جا کر ملیں گے، اپنی رب کی رضا حاصل کریں گے۔ انگریز کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے وہ خوشی ہم اسے نہیں دے سکتے ہیں، ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ مسلمان کس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون سی چیز ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بتائی جاتی ہے کہ یہ داڑھی جو سنت ہے اللہ کے نبی کی، ان کے نبی کی سنت ہے، یہ سب سے زیادہ ان کو محبوب ہے۔ مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی کو مونڈ دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں کہ اے داڑھی، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو ہم سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اب بھی مجھے شہادت کا موقع نہیں ملا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو کہ ہمارے اسلاف
جو جنگ کی آزادی میں جو آزادی کے جنگ میں لڑتے تھے، کس قدر جذبہ اور کس قدر ایمانی جذبہ اور بہادری کا ثبوت دیتے تھے۔ آج ہم نبی کی سنت سے اتنا نفرت کرتے، کتنے لوگ ہیں جن کے چہرے پر نبی کا یہ سنت نہیں ہے؟ نوجوان کو چھوڑو، بزرگ ہیں، ان کے چہرے پر بھی یہ داڑھی نظر نہیں آتی۔ یہ داڑھی دیکھ کر ہمارے اسلاف رویا کرتے تھے کہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اور میں ابھی زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے اور ہم آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی جب قید کیا جاتا ہے تو وہی کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے، اور تقریباً 18 سال کے بعد ان کو وہاں سے واپس لایا جاتا ہے۔ 18 سال کے بعد یہ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، جو دیوبندی عالم دین تھے، ان کو مالٹا کی جزیرے میں قید کیا جاتا ہے۔ انگریز ان کے کمر پر جو ہے لوہے کے راڈ کو، تپتے ہوئے لوہے کے راڈ کو ان کے کمر پر رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ انگریز کہتا ہے کہ اے محمود الحسن، تم ہمارے حق میں فتویٰ دے دو، تم ہمارے حق میں بولو۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریز، ہم بلال کے وارث ہیں، ہم بلال کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی چمڑیاں ادھڑوا لیں گے، ہمارا بوٹی بوٹی کر دیا جائے، لیکن ہم تمہارے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دیں گے، ہم تمہارے حق میں کبھی نہیں بولنے والے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ سید میاں نصیر و نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو جنگ آزادی میں لڑنے والے، پیش رہنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے لوگ آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی مالوں کا نذرانہ پیش کرنے والے۔ اور ہم آگے بڑھیں اور علماء صادق پور کو جب ہم یاد کرتے ہیں، یہ وہ خاندان تھا۔ علماء صادق پور پٹنہ کی ایک زمین ہے، پٹنہ کی ایک جگہ ہے جس کا نام صادق پور ہے۔ وہاں کے علماء جو خالص اہل حدیث تھے، جو خالص کتاب و سنت کے پیروکار تھے، وہاں کی قربانیاں، وہ عید کا دن تھا، اور عید کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد انگریز جو ہے بلڈوزر لے جا کر صادق پور کی پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پوری بستی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ جنگل میں یا پھر بیابان میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ عید منانے کو نہیں پاتے۔ یہ قربانیاں جس کو پنڈت جواہر لال نہرو جب وہ سب سے پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ دلی سے پٹنہ جاتے ہیں اور صادق پور میں جاتے ہیں، اور علماء صادق پور کے وارث مولانا عبد الخبیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء صادق پور کی جو قربانیاں ہیں، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے اور باقی تمام ہندوستان کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں یہ بھاری پڑ جائیں گی، یہ قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی جس طریقے سے علماء صادق پور نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ میرے بھائی اور دوستو، یو پی کا غازی پور، وہاں کے ایک مجاہد تھے جن کا نام فرزند علی تھا۔ ان کو معلوم چلتا ہے کہ تحریک شہیدین چل رہی ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں جن کا نام امجد علی تھا، اور گھوڑا لیتے ہیں اور بالا کوٹ کی میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور شہیدین کی تحریک میں شامل ہو کر کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو جنگ آزادی کے لیے سونپتا ہوں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، چھری بھی گردن پر رکھ دی تھی، اسی طریقے سے آج میں اپنے اس بیٹے کو وطن کی آزادی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنگ آزادی کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ قربانیاں ہمارے اسلاف نے پیش کی ہیں، اور اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیں گے تو میرے بھائیوں، ہمارا ماضی بھی جو ہے وہ تو تاریخ ہوگا، ہمارا مستقبل بھی جو ہے وہ تاریخ میں نظر آئے گا۔ آج ہندوستان میں ہماری تاریخ مٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور بات بات پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان، یہاں پر جو مسلمانوں کا اب کوئی حق نہیں، مسلمان جن کا ملک پاکستان ہے وہ پاکستان میں چلے جائیں، اب ہندوستان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ وطن آزاد ہوا تھا، ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا، تو ہمارے اسلاف میں سے ہی
مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطاب کیا تھا، جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے جانے والے لوگوں کو جو روکا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے اسلاف نے اپنے خون دے کر اس وطن کو سینچا ہے، لہذا تم اپنا یہ وطن چھوڑ کر مت جاؤ، اپنے اسی وطن میں رہو، اور یہ وطن تمہارا ہے، تمہارے اسلاف نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ وطن ہمارا ہے اور اس وطن کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ لہذا کوئی ہمیں یہ مت سمجھائے، ہم سے یہ نہ کہے کہ یہ وطن تمہارا نہیں ہے، یہ وطن کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور اگر تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس وطن کے آزادی کے لیے لوگوں نے کتنی جانیں پیش کی، تو مورخین جو تعداد پیش کرتے ہیں، تقریباً 1 ارب 80 کروڑ لوگوں نے اس وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، تب جا کر یہ ملک ہمارا آزاد ہوا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور آج ہم انہی اسلاف کی بدولت آج ہم آزاد وطن میں، آزاد ملک میں جو احساسیں لے رہے ہیں، تو یہ انہی اسلاف کی مرہون منت ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس وطن کے اندر، اس وطن سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز میں جو بھی فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو بھی نفرت پھیلانے والے طاقتیں ہیں، اس وطن عزیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ تو ان کا خاتمہ کر دے، اے اللہ تو اس وطن عزیز کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، اس وطن کو امن و شانتی والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔